بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل نے حکومت کی چولہے ہلا کر رکھ دی ہے۔ اس کیس میں کئی اہم اور مزید انکشافات نے حکومتی حلقوں میں اور اقتدار کے ایوانوں میں ہلچل مچا کر رکھ دی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کے استعفے کے بعد حکومت کی کئی اور اہم وکٹیں بھی گرنے والی ہیں، کیونکہ یہ معاملہ یوں دبنے والا نہیں ہے۔ اس کیس میں اور بھی کئی اہم شخصیات کے نام سامنے آ رہے ہیں اور تحقیقاتی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اس میں ایک سابق ریٹائرڈ جرنیل اور کئی فوجی افسران کے نام بھی شامل ہیں۔ تو اس معاملے کی فوج نے بھی الگ سے انکوائری شروع کر رکھی ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں فوج کا نام استعمال کرنے پر عسکری قیادت میں شدید ناراضگی اور تحفظات پائے جاتے ہیں، اور زلفی بخاری کا استعفیٰ اسی ناراضگی کو کم کرنے کے لیے لیا گیا۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ اسکینڈل حکومت پر بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤسز کا نام بھی اس اسکینڈل کے حوالے سے زیر گردش ہے۔ زلفی بخاری، وزیر ہوابازی غلام سرور خان اس معاملے کے معمولی کردار سمجھے جا رہے ہیں۔ معاملہ اس سے کئی بڑا اور خطرناک ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ رنگ روڈ کی الائنمنٹ تبدیل کرانے میں حکومت کی اہم شخصیات کے علاوہ بعض اہم ریٹائرڈ فوجی افسران کا نام بھی اس میں شامل ہے۔ اس منصوبے کی وجہ سے قومی خزانے کو تو 20-25 ارب روپے کا نقصان پہنچا، مگر 10 بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں اس میں شامل ہیں جنہوں نے عوام کی جیبوں پر کئی سو ارب کا ڈاکہ مارا، اور یہ تمام ہاؤسنگ سوسائٹیاں اہم شخصیات کو حصہ پہنچاتی رہی ہیں۔ کمشنر راولپنڈی گلزار حسین کی رپورٹ میں ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام ڈیٹیل میں شامل کیے گئے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ زلفی بخاری سے جلد بازی میں استعفیٰ لیا گیا تاکہ عوام میں یہ تاثر دیا جا سکے کہ اس معاملے کی اب انکوائری شروع ہو گئی ہے، اور خان صاحب نے اپنے قریبی دوست کو بھی نہیں بخشا۔ خان صاحب قریبی ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس منصوبے کی انکوائری بھی خان صاحب نے خود شروع کرائی، جبکہ ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ اس معاملے کی انکوائری خان صاحب نے نہیں بلکہ ایک بڑے ادارے نے خان صاحب کے سامنے تفصیلات رکھی تو اس کے بعد شروع ہوئی۔ لیکن اگر پچھلے 8-10 بڑے اسکینڈل کو سامنے رکھے تو خان صاحب کی طرف سے جو پریکٹس ہے وہ ایک ہی طرح کی نظر آتی ہے، یعنی کرپشن کا معاملہ جب بھی سامنے آتا ہے تو خان صاحب انکوائری کراتے ہیں، ایک آدھا بندہ قربانی کا بکرا بنتا ہے، فارغ ہوتا ہے، نہ کسی کو سزا ملتی ہے نہ کسی سے کوئی ریکوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد رات گئی اور بات گئی والا معاملہ، اور پھر وہی بندہ کسی نہ کسی عہدے پر یا خان صاحب کے پہلو میں بیٹھا ہوا نظر بھی آتا ہے۔ اعظم سواتی اور خسرو مختار کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک بھی اسکینڈل موجودہ دور حکومت میں ایسا نہیں آیا جس کے ملزمان کو واقعی کوئی سزا ملی ہو یا اس کی باقاعدہ گرفتاری کی گئی ہو۔ جو 2-4 لوگ نیب کے پاس تحویل میں رہے ان کے بارے میں گمان یہ کیا جاتا ہے کہ وہ محض بیلنسنگ ایکٹ کے لیے گرفتار کیے گئے۔ اب کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ راولپنڈی رنگ روڈ کیس میں اسکینڈل کا جو مرکزی کردار ہے وہ خان صاحب کا قریبی رشتہ دار ہے، اس لیے اس معاملے کی 3-4 ادارے الگ الگ تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس اسکینڈل کی گونج پورے اسلام آباد میں بلکہ پورے ملک میں پھیل گئی ہے۔ خان صاحب کے قریبی لوگ انکوائری کا کریڈٹ خان صاحب کو دے رہے ہیں، جبکہ آزاد ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس میں حساس ادارے کا نام اچھالا جا رہا ہے، ان کا نام سامنے آ رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کا نام استعمال کر کے اس معاملے کی الائنمنٹ تبدیل کرائی گئی، یا اس میں کچھ اور چیزیں، کچھ اور کرپشن کے جو پہلو سامنے آئے ہیں اس میں بھی نام استعمال کیا گیا۔ اس حوالے سے اسی ادارے نے وزیر اعظم کے سامنے حقائق رکھے اور اس کی تصدیق کے لیے انکوائری کرانے کے لیے کہا، تو وزیر اعظم کو یہ انکوائری مجبوراً کرانا پڑ رہی ہے۔ نہ صرف انہوں نے انکوائری کرائی ہے بلکہ فوری طور پر زلفی بخاری سے استعفیٰ لے کر اس معاملے کی گرمی یا اس معاملے کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس میں ایک اور خبر یہ کہ اس معاملے میں وزیر ہوابازی غلام سرور خان کا نام تو ہے ہی ہے، ان کے بیٹے اور ممبر قومی اسمبلی عمیر حیات کا نام بھی اسکینڈل میں سامنے ہے، جو کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پارٹنر ہے۔ تو آج کابینہ کا اجلاس ہوا جس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں رنگ روڈ
اسکینڈل کے اوپر خاصی لے دے ہوئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم غلام سرور خان کی جانب سے پریس کانفرنس کرنے پر ناراض تھے، جبکہ غلام سرور اس بات پر ناراض ہیں کہ جو انکوائری کمیٹی بٹھائی گئی ہے ان کے ٹی او آر جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو اس معاملے میں انوالو کیا جا رہا ہے، لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ پریس کانفرنس کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ مزید فلیئر اپ ہوا ہے، تو غلام سرور خان کو پریس کانفرنس نہیں کرنا چاہیے تھی۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ بلکہ غلام سرور ایوان نے مزید کہا کہ ان کا نام بلا وجہ اس میں لیا جا رہا ہے۔ اب جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم رنگ روڈ اسکینڈل پر خاصے پریشان اور برہم دکھائی دیے۔ ہاں صاحب نے اس معاملے کو دبانے کے لیے پنجاب میں یہ معاملہ اینٹی کرپشن پنجاب کے سپرد کر دیا ہے۔ اب زلفی بخاری سے اس لیے استعفیٰ دیا گیا کہ وہ اکیلے ہیں، وہ گروپ میں نہیں ہے، جبکہ غلام سرور ایوان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا ایک گروپ ہے، ان کا ایک نیکسس ہے، وہ پچھلی حکومت میں یعنی مشرف دور حکومت میں بھی وزیر رہے ہیں، تو وہ ان کو جب بھی ان کے خلاف کوئی کیس آتا ہے، جب لاسٹ ٹائم نیب نے ان کے خلاف انکوائری شروع کی تھی تو بھی انہوں نے اچھی خاصی دھمکیاں دی تھی کہ میرے خلاف انکوائری کیوں ہو رہی ہے، اور اب بھی وہ اسی موڈ اور مزاج کے تحت دکھائی دیتے ہیں، اور کابینہ کے اجلاس میں بھی انہوں نے اس کا ایک ریئیکشن دیا۔ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کرپٹ ہو، مافیا ہو، بے ایمان ہو تو کراچی سے لے کر پشاور تک موٹر وے بن جاتی ہے، سڑکوں کا جال بچھ جاتا ہے، لیکن کوئی ایک شخص بھی اس پر انگلی نہیں اٹھاتا۔ لیکن اگر وزیر اعظم انتہائی ایماندار ہو تو صرف 34 کلومیٹر کی رنگ روڈ میں بھی اربوں روپے کی کرپشن نکل آتی ہے۔ وزیر اعظم اگر بے ایمان ہو، کرپٹ ہو تو لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں میٹرو کے پروجیکٹس بنتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وزیر اعظم اگر انتہائی ایماندار ہو تو پشاور بی آر ٹی کا ایک منصوبہ بھی اس میں بھی قوم کو اربوں روپے کا چونا لگ جاتا ہے۔ وزیر اعظم کرپٹ ہو تو چینی 52 روپے فی کلو ملتی ہے، اور ایماندار وزیر اعظم آئے تو چینی 110 روپے فی کلو ملتی ہے۔ وزیر اعظم کرپٹ ہو تو اربوں روپے کی سرمایہ کاری سے سی پیک منصوبے شروع ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم ایماندار آ جائے تو یہی سرمایہ کاری پھر ایران منتقل ہو جاتی ہے۔ وزیر اعظم کرپٹ اور بے ایمان ہو تو بجلی کے منصوبے لگتے ہیں، اور ایماندار وزیر اعظم آئے تو بجلی کے منصوبے لگانے کی بجائے وہ لوڈ شیڈنگ شروع کر دیتا ہے اور یہ بتانا شروع کر دیتا ہے کہ آپ کو مہنگی بجلی بیچی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کرپٹ اور بے ایمان ہو تو مہنگائی 3% پر آ کر رک جاتی ہے، اور ایماندار وزیر اعظم ہو تو مہنگائی میں 10 درجے ترقی ہو جاتی ہے۔ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ایماندار حکومت نہ ہوتی تو لوگ آج بھی 35 روپے فی کلو آٹا خرید رہے ہوتے اور 150 روپے 200 روپے فی کلو مرغی کا گوشت خرید رہے ہوتے۔ یہ تو بھلا ہو ایماندار حکومت کی وجہ سے لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ روپے کی اصل ویلیو کیا ہے اور ڈالر کی اصل ویلیو کیا ہے۔ وزیر اعظم بے ایمان ہو تو 4.5 لاکھ والا حج 2.5 لاکھ روپے میں ہوتا ہے، 118 روپے فی لیٹر ملنے والا پیٹرول 68 روپے میں ملتا ہے، اور 900 روپے میں جو دوائی آج مل رہی ہے وہ 400 روپے ملتی ہے۔ تو وزیر اعظم بے ایمان کرپٹ ہو تو سڑکیں، اسپتال اور بجلی گھروں کے منصوبے لگاتا ہے، لیکن وزیر اعظم ایماندار ہو تو منصوبے تو دور کی بات، کاغذوں میں بھی کسی کو ریلیف نہیں ملتا۔ ہاں صاحب اپنے سیاسی مخالفین پر یہ الزامات لگایا کرتے تھے کہ وہ چور ہے، کرپٹ ہے، لوٹ مار کرتے ہیں اور 25 سال سے اقتدار پر قابض ہے۔ تو آج دیکھ لیں صورتحال کیا ہے۔ خان صاحب کے صرف 30 ماہ کے دور میں، ایماندارانہ دور حکومت میں جو اسکینڈل بھی سامنے آتا ہے اس میں یا تو کوئی وزیر نکلتا ہے یا مشیر نکلتا ہے۔ اب خان صاحب کی جس کوالٹی پر قوم کو سب سے زیادہ فخر تھا اور جس پر وہ خود بہت زیادہ فخر محسوس کیا کرتے ہیں وہ یہ کہ خان صاحب کپتان ہیں اور وہ ٹیم بنانا جانتے ہیں۔ جس ٹیم نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا تھا اس میں خان صاحب کا کردار صرف اتنا تھا کہ وہ اس ٹیم کے کپتان تھے جسے خان صاحب خود منتخب کرنے کا کریڈٹ لیتے تھے، لیکن ان کی سیاسی ٹیم کا حال یہ ہے کہ ادویات کے اسکینڈل سے عامر کیانی، آٹے کے اسکینڈل سے خسرو مختار، چینی سے جہانگیر ترین، پیٹرولیم سے ندیم بابر، اور اب رنگ روڈ سے زلفی بخاری سمیت کئی اہم لوگ نکل رہے ہیں، اور یہ ٹیم خان صاحب کی اپنی منتخب کی ہوئی ٹیم ہے۔ تو اس کا کریڈٹ بھی آپ کو خان صاحب کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے ارد گرد وہ لوگ جمع کیے ہیں جو اربوں روپے کے ڈاکے مار رہے ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود خان صاحب کی انکوائری رپورٹیں کہہ رہی ہیں۔ اب ڈاکے بھی لوگ مار رہے ہیں لیکن انہیں سزا بھی نہیں مل رہی۔ پنجاب اس سے بھی بڑا سکینڈل بھی موجود ہے، وہ پنجاب حکومت نے پچھلے ماہ ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سیکٹر کو
ریگولرائز کرنے کے لیے آرڈیننس جاری کیا ہے. اگر اس کا بھی باریک بینی سے جائزہ لے تو پتہ چلے گا وہ بھی انہی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھا جن کا نام کمشنر راولپنڈی کی رپورٹ میں شامل ہے, اور یہ پنجاب حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا. تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں یہ سب جانتے ہیں کہ وہ کوئی بھی کام خاص صاحب کے علم میں لائے بغیر یا ان کی منظوری کے بغیر نہیں کرتے. تو اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ معاملہ یا اس کا کھرا بہت دور تک جائے گا. اگر تو 2-4 قربانی کے بکروں سے بات بن جائے تو بن جائے, ورنہ یہ معاملہ بہت کچھ بہا لے جا سکتا ہے. اور اب بات کرتے ہیں کراچی سمیت ملک کے بہت سے چھوٹے بڑے شہروں میں, دیہاتوں میں پچھلے 2-3 روز سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. کراچی, سکر, حیدرآباد اس میں نمایاں ہے. اس کے علاوہ پنجاب کے کچھ بڑے شہروں میں لاہور سمیت گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. لیکن سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ سندھ کے بڑے شہر میں ہو رہی ہے. سندھ میں ایک تو گرمی زیادہ ہے, آج کچھ موسم کراچی میں بہتر ہوا, بارش ہوئی, لیکن اس کے باوجود ان شہروں میں گرمی ہے اور اس سے پہلے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. تو کراچی, حیدرآباد اور سکر میں لوڈ شیڈنگ کا نیپرا نے نوٹس لے لیا ہے. شہری علاقوں سے زیادہ دیہی علاقوں کی صورتحال خراب ہے, گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ رہی ہے. اس طرح پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے کہ بجلی جو ہے 2-3 گھنٹے بعد چلی جاتی ہے اور نہ بجلی کے جانے کا پتہ ہے نہ آنے کا پتہ ہے. تو حکومت رنگ روڈ سکینڈل اور شہباز شریف کو بین الملک جانے سے روکنے کے بہت بڑے بڑے مسائل میں الجھی ہوئی ہے. کابینہ کے اجلاس میں بھی مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کی کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن رنگ روڈ سکینڈل اور سیاسی مخالفین کو کیسے رگڑا دیا جائے اس پر بہت زیادہ فوکس ہے حکومت کا. تو حکومت کی ترجیحات میں لگتا یہ ہے کہ مہنگائی کہیں بہت پیچھے چلی گئی ہے. خیال یہ تھا کہ رمضان المبارک جب بھی آتا ہے مہنگائی ہوتی ہے, چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہے, تو رمضان چلا جاتا ہے تو کچھ قیمتیں اعتدال پہ آ جاتی ہے, اور سوچا یہ آ رہا تھا کہ رمضان گزر گیا ہے تو عید کے بعد مہنگائی میں کمی ہو جائے گی, کیونکہ رمضان میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. مرغی کا گوشت جو رمضان میں 550 سے لے کے 600 روپے تک فروخت کیا جا رہا تھا, اب مرغی ایک ایسی آئٹم بن گئی ہے جو کہ روزمرہ کے خوراک میں شامل ہوگی, جیسے آٹا, گھی اور چینی یا آئل یا گیس, یہ ساری چیزیں کچن آئٹم ہے. تو مرغی بھی اب ایک روزمرہ کی ایسی چیز بن گئی جو لوگ استعمال کرتے ہیں. اب کئی شہروں میں یہ 600 روپے تک بک رہا ہے, اور خیال تھا کہ شاید رمضان کی وجہ سے بک رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے, رمضان کے بعد اس کی قیمت کم ہو جائے گی. لیکن مارکیٹ رپورٹس بتا رہی ہے کہ دور دور تک اس میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. مہنگائی بدستور بڑھ رہی ہے, اور جب سے حکومت کی سبسڈی ختم ہوئی ہے تو اس میں کمی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حکومت اور اپوزیشن دونوں مہنگائی کے سامنے بے بس دکھائی دے رہے ہیں. تو بہت سے لوگ اس کی وجہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اشرافیہ اور حکمران طبقہ, یعنی حکومت کا آئے روز کوئی نہ کوئی سکینڈل سامنے آیا ہوتا ہے جس میں اربوں روپے کی لوٹ مار ہے. چینی, آٹا, پیٹرول, ادویات اور اب رنگ روڈ کا کیس. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بڑے بڑے لوگ اربوں روپے کی لوٹ مار کر رہے ہیں, کرپشن کر رہے ہیں, اب کہ حاصل تو کرپشن ختم کرنے کا نعرہ لگا کر آئے تھے, لیکن ان کے دور میں بھی کرپشن اپنے پورے عروج پر دکھائی دے رہی ہے. میں اس بات سے قطع نظر کہ خان صاحب کے اوپر خود پہ کوئی الزام ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ کرپشن ختم نہیں کر پائے, بلکہ ان کے دور میں نہ صرف کرپشن بڑھی ہے بلکہ لوگوں کی جو عام لوگ ہیں, ذخیرہ اندوز یا اشیاء مہنگی بیچنے والے, لوٹ مار کرنے والے, انہوں نے بھی دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹنا شروع کیا ہوا ہے. اب یہ جو قیمتیں مارکیٹ میں بڑھ رہی ہے تو اس سے لگتا ہی ہے کہ لوگ مرضی کے دام وصول کر رہے ہیں, اور حکومت اس بات پر چھلانگیں مار رہی ہے. ہاں صاحب نے بھی ٹویٹ کیا, جناب ہمارے ریمیٹنس بڑھ گئے, $2 ارب ہو گئے, 4 ارب. تو زر مبادلہ بڑھنے پر بہت زیادہ حکومت خوش ہے کہ جی باہر سے لوگ زیادہ پیسہ بھیج رہے ہیں. اب اس کے پیچھے ایک اور بیک گراؤنڈ ہے. اب پاکستان میں مہنگائی اتنی ہے کہ کل تک جن لوگوں کا 50,000 میں گزارا ہوتا تھا اب وہ 1,00,000-1,50,000 میں گھر چلانے کے لیے مجبور ہے. تو باہر سے لوگ پیسے پہلے سے زیادہ بھیج رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں مہنگائی ہے. تو شاید مہنگائی اسی لیے جان بوجھ کر اوپر رکھی گئی ہے کہ باہر سے لوگ پیسہ پہلے سے زیادہ بھیجے, اور ہو بھی رہا ہے. تو یہ جو زر مبادلہ آ رہا ہے اس کے پیچھے پاکستان کے اندر مہنگائی بھی ہے. اور میں نے بھی ٹویٹر میں پڑھا, بہت سے لوگوں نے لکھا ہوا کہ پاکستان میں مہنگائی اتنی ہے کہ ہم ایک عرصے سے پاکستان جو ہے وہ گئے ہی نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ پاکستان جائیں گے تو وہاں تو بے پناہ مہنگائی ہے. اور اب پاکستان میں جب عام لوگوں کے گھروں کے اخراجات 2 گنے یا 4 گنا ہو چکے ہیں, تو پھر باہر جو ان کے لوگ کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں بیرون ملک دیار غیر میں, جو لوگ کمائی کر رہے ہیں تاکہ پاکستان میں اپنے اہل خانہ کو اچھی لائف اور اچھا دے سکیں لائف سٹائل, تو ان کے اوپر اخراجات کا بوجھ 2 گنا ہو گیا ہے.
تو پہلے سے زیادہ رقم بھیج رہے ہو. اس کو حکومت بڑی خوش ہے کہ جناب زر مبادلہ بڑھ گیا. تو دیکھیں مہنگائی کا ایک تعلق زر مبادلہ کے ذخائر کے بلند ہونے سے بھی ہے. اگر مہنگائی نہیں ہوگی تو پھر باہر سے لوگ کم پیسے ہی بھیجیں گے نا. یہ بات میرا خیال ہے پچھلی حکومت کو سمجھ میں نہیں آئی تھی. یہاں پہ لیکن ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی اہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے. میں افتخار کاظمی بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور اسلام آباد کے حلقوں میں بہت سی اہم باتیں زیر گردش ہیں، جن میں یہ بھی زیر گردش ہے کہ خان صاحب اور ان کے چاہنے والوں میں کہیں ناراضگی ہے، کہیں اختلافات ہیں، کہیں کوئی ہلکی پھلکی موسیقی چل رہی ہے. تو خود شیخ رشید اس بات کا انکشاف کریں، ان کی زبانی سنتے ہیں کہ چل کیا رہا ہے. واچ شیخ رشید. مخالف ہو جائیں، بے شک آپ کی سوچ کچھ ہو، ادارے جو ہیں ان کے رشتے اور تعلق ختم نہیں ہوتے لوگوں کے ساتھ. اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری وجہ سے اداروں کے تعلق ختم ہو جائیں گے، ان کے رابطے رہتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ادارے چاہتے ہیں کہ جناب علی وہ جمہوری اداروں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور یہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپوزیشن کی بھرپور میٹنگ میں، جس میں شہباز صاحب بھی تھے، جس میں بلاول بھی تھے، ساری پولیٹیکل پارٹیوں کے لیڈر تھے، میں بھی تھا، انہوں نے 3 دفعہ کہا، 1 2 3 کہ سب سن لیں کہ ہم منتخب حکومت کے ساتھ ہیں. اگر کل آپ منتخب ہو کے آ جاتے ہیں اگلے الیکشن میں، ہم آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے. فوج جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوگی. کیا فوج عمران خان کے ساتھ جمہوریت ہے. عمران خان منتخب وزیر اعظم ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہے. مجھے تو ذرا شک نہیں ہے. چھوٹی موٹ ٹوک ٹک لگی رہتی ہے. دیکھیں کیونکہ آج کل یہ ٹخن ٹخور ہلکی پھلکی موسیقی کی خبریں مارکیٹ میں بہت ہیں، یہ آپ جانتے ہیں، آتی رہتی ہیں. کاشف صاحب آپ کو پتا ہے کس وقت نہیں ہوتی یہ مارکیٹ میں؟ ٹک ٹک لگی رہے گی. ہلکی پھلکی موسیقی جو ہے وہ پکا راگ نہیں گایا جائے گا جمہوریت کے خلاف، کوئی نہیں گائے گا. سر جمہوریت کی ہلکی پھلکی موسیقی کا مطلب تو یہی ہے کہ ہڑو گلہ نہیں رہی ہیں. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں وقت گزرنے کے ساتھ بہت سے معاملات پر اختلاف رائے موجود ہے، اور تاڑنے والے تو یہ بات تاڑ چکے ہیں کہ لوہا گرم ہوتا جا رہا. کل تک ایک پیج پر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا، آج بات ہلکی پھلکی موسیقی سے آگے نکل چکی ہے. لیکن حکومت یہ مان نہیں رہی، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ پکا راگ بھی شروع ہو چکا ہے. اور اب تو اتنا شور ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی. لیکن حکمرانوں کے کان ہمیشہ بند ہوتے ہیں. حکمرانوں کو نہ عوام کا شور سنائی دیتا ہے، نہ کوئی اور شور سنائی دیتا ہے. جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے یہ سمجھتا ہے کہ خطرہ ٹل جائے گا، تو وہ ٹلتا نہیں ہے. تو لگتا یوں ہے کہ فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جس سے لگتا یوں کہ ڈفرنس آف اوپینین ہے، اور اس میں کمی کی بجائے اضافہ ہو رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی بھی ادارہ یا اس کا سربراہ حکومت وقت کو کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ اس کے فرائض منصبی میں شامل ہے. وہ سرکار کا ماتحت ہے تو سرکار کی ماتحتی ظاہر ہے کرنی پڑتی ہے. سرکار کے ماتحت اداروں کے ملازمین سرکار کے ماتحت ہوتے ہیں، اور حکومت وقت ہی اصل سرکار ہوتی ہے. اگر کسی بھی ادارے کا سربراہ یہ کہے گا کہ وہ اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر اس کی نوکری تو گئی، اس کے خلاف تادیبی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. تو ماسوائے عدالتیں ہی ایسا ایک فورم ہے جو کہ حکومت کے خلاف بات کر سکتی ہے، حکومت کی تھوڑی بہت کھچائی کر سکتی ہے. لیکن جو کوئی ادارہ وہ اعلانیہ کسی حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا. لیکن دھواں وہی سے ہوتا ہے جہاں آگ لگی ہو. تو شیخ رشید نے نہ صرف یہاں پہ اس بات کا اقرار کیا ہے، بلکہ پچھلے دنوں کچھ وزراء کی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اعلیٰ لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو اس کا احوال بھی شیخ رشید خود ہی بتا رہے ہیں. 6 یا 5 وزراء تھے جن کی ملاقاتیں ہوئی اسٹیبلشمنٹ میں. کچھ لوگوں سے بڑا ناخوشی تھی وہاں پہ بزدار کے. سنا میں نے خان صاحب سے یہ بات، آپ نے سنی ہے؟ میں نے خان صاحب سے یہ سنی ہے. اس میں اسد عمر تھے، پرویز جو بھی تھے، نام لینے کا کیا فائدہ. میں نے خان صاحب سے یہ بات سنی ہے. لیکن یہ سارے وزیر میرے سمیت بھی مل جائے نا،
ہم عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ نہیں تھے اس میٹنگ میں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. باقی گئے تھے. میں جو آپ سے عمران نے کیا کہا اس پہ؟ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ عمران میں بھی زیادہ خوشی نہیں ہے، پرائم منسٹر میں بھی زیادہ خوشی نہیں ہے. دیکھیں یہ سارے منسٹر میرے سمیت اللہ کے بعد عمران خان کی وجہ سے، اس میں ایسے بھی لوگ ہوں گے شاید جو میری طرح، میں 15ویں دفعہ وزیر بن رہا ہوں، ملک صاحب اللہ کا احسان ہے، دعا کریں 16ویں دفعہ کوئی اور منسٹری نہ ہو، اسی میں ہم 5 سال پورے کرنے، پتہ تو اللہ کو ہے نا. اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی سیاست عمران خان کی وجہ سے، اور وہ فرسٹ ٹائمر ہیں. میں تحریک انصاف کو عمران خان سمجھتا ہوں، اور عمران خان کو نکال دوں تو کوئی پارٹی نہیں سمجھتا. ان کے ایم کی اکثریت جیت نہیں سکتی، اپنے محلے سے ووٹ نہیں لے سکتی اگر عمران ساتھ نہ لگا. یہ تو بات ہے، یہ تو شاکی نہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. تو جب وہ مل کے آئے تو عمران خان ناخوش کیوں تھے؟ آف کورس ناخوش تھے. کیوں؟ بھئی انہوں نے مناسب، وہاں جو ملاقات ہوئی، عمران خان صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ ان کی ملاقات ہوئی. ناخوشی کی وجہ کیا تھی؟ میرے سامنے ناخوشی کا اظہار. تو یہ ہے صورتحال کہ اب معاملہ جو ہے وہ ایک پیج والا رہا نہیں ہے، اور بہت سے معاملات پر ڈفرنس آف اوپینین. خود خاص شیر رشید جو ہے وہ خاصے باخبر آدمی ہے، اور وہ خود مانتے ہیں، بلکہ ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ وہ انہی کی پیداوار ہے جن کے بارے میں اب باتیں ہو رہی ہیں. تو وزراء کی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات پر خاص اب خوش نہیں ہوئے، تو کیوں خوش نہیں ہوئے؟ کون سی ایسی بات تھی جس پر خاص اب ناراض ہوئے؟ تو وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وزراء کو یہ بتایا گیا تھا کہ حکومت کی کارکردگی سے وہ لوگ خوش نہیں ہیں، اور یہ انڈائریکٹ ایک ایسی میسیجنگ تھی جو خاص اب تک پہنچ گئی ہے. اس کا خاص اب پر کوئی اثر ہوا یا نہیں ہوا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا اقتدار کی غلام گردشوں میں بہت کچھ چل رہا ہے، تو یہ اس بات کا ایک مستند ثبوت ہے کہ ایک فیڈرل منسٹر خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ وہاں معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اب چونکہ انٹرفیرنس نہ کرنے کی ایک بات ہوئی ہے کہ ہم معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، تو معاملہ اب یہ ان تک ہے نہیں کہ حکومت رہتی ہے، جاتی ہے یا کیا کرتی ہے. لیکن چونکہ یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ بات بھی کہیں نہ کہیں طے ہے، اور شاید اسی کے لیے شہباز شریف کو لندن بھیجا جا رہا تھا، یا وہ خود سے جا رہے تھے کہ وہ ان فیوچر جو کچھ بھی ہونا ہے اس معاملات کو طے کر کے آئیں. اب بجٹ ایک ایسا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی حکومت کا ایک بہت بڑا امتحان ہے. ابھی بجٹ کا وقت شروع نہیں ہوا، لیکن اگلے مہینے بجٹ ہے، تو اس بجٹ تک لگتا ہے یہ کہ سیاسی جماعتیں کسی حد تک خود کو اعتدال میں رکھیں گی. لیکن اس کے بعد یہ معاملہ ان کنٹرول رہتا ہے یا نہیں رہتا، اور یہ جو آپس میں ہم آہنگی والی بات ہے یہ کتنی دیر چلتی ہے، خاص کر جب سے رنگ روڈ کا ایک سکینڈل سامنے آیا ہے. اور رنگ روڈ کے سکینڈل میں بھی وہ لوگ بدنام ہو رہے ہیں جنہوں نے آپ کو نیک نامی دینے کی کوشش کی. تو مجھے لگتا ہے کہ اب اس میں سے ہاتھ اٹھا لیا گیا. تو شیر رشید کی اگر آپ دونوں کلپ آپ غور سے سنیں تو آپ کو ان بٹوین لائن، وہ کہتے ہیں نا بین السطور، بہت سی چیزوں سے آگاہی ہو سکتی ہے، اور بہت سی چیزوں پر آپ خود ہی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ سچویشن کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور پہلو پہ بات کرتے ہیں. یہ ایک وہ کہہ لیں نا ذرا لائٹر موڈ میں بات کریں گے، اس کو آپ نے سیریسلی لینا، لیکن یہ بھی آپ کے لیے ایک سبق آموز کلپ ہے. ٹو دا پوائنٹ، واچ دس. ہو کیا رہا ہے؟ انہوں نے کہا خان صاحب کیا جانتی ہیں یہ خان صاحب کے بارے میں؟ وہ کون وہاں پر جو آتے تھے جن سے کوئی ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا تھا، وہ ان کے لیڈر ہے. خان صاحب کو دنیا جانتی ہے. آج بھی آئی سی سی کے فیم آف ہال میں ان کا ذکر آیا ہے. ورلڈ ریناؤنڈ لیڈر ہے. کون جانتا ہے ان کو؟ وہ تو جو ہے یہ لائن میں کھڑے ہوتے تھے یہ کبھی کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے. عمران خان کو نہ میں کچھ جانتی ہوں، جواب دینا. ایک ایک کر کے بات کریں گی. لیکن جو عمران خان کو دنیا جانتی ہے نا، وہ میں منہ سے بتا بھی نہیں سکتی. دنیا اس کو جانتی ہے. اور آپ عمران خان نہیں، وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کو واقعی دنیا جانتی ہے، ان کو واقعی دنیا جانتی ہے. اچھا میں آگے چلوں گی سسی پلیجو صاحبہ کے پاس. پائریٹس میں آتا ہے سسی پلیجو، جن بات سے جانتی ہے پتہ ہے وہ ذرا بتانا دنیا کی جن بات سے میں سسی پلیجو صاحبہ سے جی میرا سوال ہے، ایک منٹ ٹھہر جائیے پلیز آپ دونوں، میری ریکویسٹ. عمران خان کو دنیا کن لفظوں سے جانتی ہے بتاؤ. نہیں آپ بتاؤ. بہت عمران خان کو دنیا کس نام سے جانتی ہے؟ آئی ڈیئر یو، بولو بتاؤ. آئی ایم ڈیئرنگ یو. عمران خان کو دنیا کس نام سے جانتی ہے؟ بولو بولو.
آپ کے بڑا لیڈر بڑا اخلاقی کردار ہے نا، بولو بتاؤ عمران خان کو دنیا کے لیڈر کو جانتی ہے جن کے کرپشن کے میں تو بول بھی نہیں سکتی، کیا آپ کو لگتا ہے؟ میں ذرا سسی پلیجو صاحب سے سوال کروں کیا لگتا ہے؟ میں ریاست مدینہ کے ولی کے بچے کو بلا لو، دکھا دیتی ہوں دوسروں کے بچے بلانے سے پہلے ریاست مدینہ کے ولی کے بچے بلا لو۔ تو ہاں جی، کیا جانتے ہیں آپ خان صاحب کے بارے میں؟ تاریخ گواہ ہے کہ ہلاکو خان جب بغداد کی اینٹ سیٹ میں جانے کے لیے شہر میں داخل ہو رہا تھا، یعنی ہلاکو کی فوجیں جب شہر میں انٹری دے رہی تھی تو شہر کے لوگ بڑے بزی تھے اور وہ کچھ اہم معاملات پر مناظرے کر رہے تھے۔ مناظرہ ہمیشہ شرعی معاملات پر ہوتا ہے۔ تو آج کے جدید دور میں بھی فضول مباحثوں پر جو ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ اس کی ایک عملی تصویر ہے کہ خان صاحب کو لوگ کیسے جانتے ہیں۔ خان صاحب جیسے ہیں لوگ ویسے ہی جانتے ہیں۔ اب اپوزیشن پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتی ہے، کیا لیبل کرنا چاہتی ہے۔ ہم جیسے لوگ تو خان صاحب کو عمران خان کے نام سے جانتے ہیں۔ خان صاحب بہت بڑے کرکٹر تھے، کرکٹ میں بھی تھے تو لوگ انہیں یونانی دیوتا سے تشبیہ دیا کرتے تھے، ہیرو کہا کرتے تھے، اور کچھ لوگ غصے میں انہیں بال ٹیمپرنگ کا ماسٹر بھی کہتے تھے۔ تو یہ نام نہیں ہوتا، یہ القابات ہوتے ہیں۔ اب خان صاحب کو لوگ کس نام سے جانتے ہیں، کس نام سے نہیں، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اچھے کام کرنے والوں کو لوگ اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں اور برے کام کرنے والوں کو لوگ برے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو نام لینے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی نام استعارے کے طور پر بھی استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے کوئی بڑک مار رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں ایڈا تو سلطان رہی۔ سیاست میں بھی اسی طرح کے ناموں کے ساتھ مثالیں دی جاتی ہیں۔ اب لوگ جھوٹ بولنے والے کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ یہ کہتے ہیں ایڈا تو عمران خان، اور وعدے توڑنے والوں کو بھی یا یوٹر لینے والوں کو بھی خان صاحب سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو کوئی اگر آپ پروکار یا متانت سے سنجیدہ ہو کے بات کرنے کی کوشش کرے تو کہتے ہیں ایڈا درندہ نہیں تو نواز شریف۔ تو تیزی تراری دکھانے والوں کہتے ہیں کہ بڑا شہباز شریف۔ کوئی بلا وجہ مغز ماری کرے تو کہتے ہیں زیادہ شہباز گل نہ بن، اور کوئی لہک لہک کر ذرا بات کرے تو کہتے ہیں کہ زیادہ راڑا سلالہ نہ بن۔ تو اپوزیشن ذرا شرارتی سی لگتی ہے، جو نام وہ کہلوانا چاہتی ہے وہ نام کوئی میڈیا پہ تو لے گا نہیں، لیکن اس کے نعرے جو ہے وہ اکثر آپ کو گلی گلی سنائی دیتے ہیں۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو سابق وزیر نواز شریف کی شیخو پورہ میں جائیداد جو ہے وہ ضبط کی گئی ہے اور اس جائیداد کو اب 20 مئی کو نیلام کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ ڈی سی شیخو پورہ کی طرف سے خبر آئی ہے اور کہا گیا جی کہ 20 مئی کو جو نواز شریف کی شیخو پورہ میں جائیداد ہے اس کی نیلامی ہوگی۔ تو ڈی سی شیخو پورہ کی اس بولی کے لیے تاریخ ہے، یعنی 20 مئی کی تاریخ تھی کہ اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ درخواست گزار یہ کہتا ہے کہ جناب شیخو پورہ میں جو 88 کنال 88 کینال زمین ہے وہ تو نواز شریف سے انہوں نے خود خریدی ہے اور نواز شریف کو اس کی ادائیگی بھی کی جا چکی ہے، لیکن چونکہ نواز شریف گرفتار ہو گئے تھے اس لیے سیل ڈیڈ پر عمل نہیں ہو سکا۔ تو سیل ڈیڈ پر عمل درآمد کے لیے سول کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے، لیکن اس زمین کو کہا جا رہا ہے یہ شہباز شریف کی زمین ہے، تو اب اس کی جو زمین ہے وہ بیچی جا رہی ہے۔ تو یہ ایکچولی 88 کنال ایک زرعی اراضی ہے جو شیخو پورہ میں کہیں واقع ہے، اور کسی زمانے میں نواز شریف نے خریدی ہوگی، سبزیاں وبزیاں اگانی ہوگی یا کھانی ہوگی، اور ویسے بھی زمینیں جب سستی تھی تو لوگوں نے خریدی تھی، یا مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن اب وہ زمین بہرحال نواز شریف کی نہیں ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ یا انتظامیہ کہہ لے وہ یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ ہم نے نواز شریف کی زمین پکڑ لی ہے اور اب اس کو بیچ کے قومی خزانے میں پیسہ جمع کرایا جا رہا ہے۔ تو یہ 88 کنال ہے جس کا مالک بھی ایک نکل آیا ہے، وہ کہتا ہے نا میں پیسے دے کے خریدی ہے۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے اس کے اوپر وہ کورٹ میں چلے گئے ہیں اور کورٹ سے اسٹے آرڈر کے لیے انہوں نے کہہ دیا۔ تو 20 مئی کو اب نیلامی ہوتی ہے یا اس کو روکا جاتا ہے، تو امکان یہ کہ ظاہر اس کو روکا جائے گا، مالک موجود ہے جب مدعی ہے تو وہ کہہ رہا ہے جی کہ سارا میں اس کو بائی کر چکا ہوں۔
تو حکومت یا انتظامیہ اس سے اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے تو میرا خیال ہے اس میں ناکامی ہوگی. اب آ جاتے ہیں آگے اگلی خبر کے اوپر, اور وہ خبر یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس سے پاکستان میں تقریباً 135 افراد مزید جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں. عید کے ایام میں سوچا یہ گیا تھا کہ لوگ ذرا گھروں میں رہیں گے, کرونا کم ہو جائے گا تو جو کیجویلٹی ریٹ ہے وہ نیچے آئے گا. تو کچھ کسی حد تک یہ نیچے آیا, لیکن اتنا نیچے نہیں آیا جتنی ہم نے پابندی لگائی رکھی, لاک ڈاؤن رکھا پورے عید کے ایام میں 8-10 چھٹیوں کا, لیکن اس کے باوجود کرونا کے جو نئے کیسز ہیں وہ اچھے خاصے ہیں, اور مزید 135 لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے. مجموعی طور پر پاکستان میں 19,752 لوگ جو ہے وہ اب تک کرونا کی وجہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں. تو اب NCOC اس پر غور کر رہی ہے کہ کیا لاک ڈاؤن لگایا جائے یا پھر اس کو ہٹا دیا جائے, کیونکہ ایک دباؤ یہ بھی ہے کہ کاروبار کھولے جائے. اب ظاہر مارکیٹیں بازار کھل تو گئے ہیں لیکن ان کی ایک ٹائمنگ موجود ہے. تو اس کے علاوہ تعلیمی ادارے بند ہیں, تو NCOC کے اجلاس میں تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کی ایک تجویز سامنے آئی ہے. اس پر اجلاس ہوا ہے اور یہ کہا گیا جی کہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ مرحلہ وار کھولے جائیں, یعنی آہستہ آہستہ کھولے جائیں. ملک بھر میں بورڈ امتحانات جو ہے وہ وقت پر لیے جائے. امتحانات اور بچوں کو جو پروموٹ کرنے کا فیصلہ ہے وہ ابھی اس پر کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا کہ کیا امتحان کے بغیر بچوں کو پروموٹ کیا جائے یا نہیں. ابھی ایک اور بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس ہوگی جو 23 مئی سے پہلے ہونی ہے, تو اس میں فیصلہ کیا جائے گا. اب یہ جو سامنے آئی ہے, جو سورسز یہ کہتے ہیں کہ 23 مئی سے پہلے جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں 11ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کی کلاسز جو ہے وہ پہلے مرحلے میں کھولی جائیں گی, یعنی بڑی کلاسز, اس کے بعد اس سے چھوٹی کلاسز پرائمری, اور اس کے بعد اس سے سیکنڈری سب سے چھوٹی. تو رمضان المبارک میں جو ہے نا کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے تعلیمی ادارے مکمل طور پر بند کیے گئے تھے اور 23 مئی سے انہیں کھولنے کا اعلان کیا گیا تھا. اب 23 مئی کو کھلے گے یا نہیں کھلے گے اس پر بھی فیصلہ ہونا باقی ہے. اور اب بات کرتے فلسطین کی, جس پر اسرائیل کئی روز سے اپنی جارحیت کر رہا ہے اور مزید بمباری ہو رہی ہے. کئی شہر جو ہے وہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئی ہیں, ان میں کئی اہم لوگوں کی ہلاکت ہوئی. اسلامی یونیورسٹی کی ایک عمارت مکمل طور پر تباہ ہوئی ہے جس میں 61 بچے اور 35 خواتین اور 16 بزرگ شامل ہیں. 1400 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ حماس کی طرف سے اسرائیل پر ایک راکٹ مارا گیا ہے جس میں 10 اسرائیلی مارے گئے ہیں, جبکہ اسرائیلی حملوں میں میڈیا ہاؤسز, حلال عمل کا دفتر اور کئی بڑی بلند و بالا عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں. لبنان کی طرف سے بھی اسرائیلی سرزمین پر جو ہے راکٹ داغے گئے ہیں. تو وہاں پہ ایک جنگ و جدل کی کیفیت جاری ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل میں یعنی غزہ میں جنگ بندی کی, سیز فائر کی حمایت کا یقین دلایا ہے اور نتنیاہو کو انہوں نے ٹیلی فون کیا ہے, لیکن ساتھ ہی امریکہ نے اسرائیل کو اسلحے کی فروخت کی منظوری بھی دی ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا میں اس پر احتجاج ہو رہا ہے, جگہ جگہ ملکوں مظاہرے ہو رہے ہیں. کل پاکستان میں پارلیمنٹ میں اس پر قرارداد منظور ہوئی اس کے خلاف, اور یہ اعلان کیا گیا کہ اس کے خلاف پورے ملک میں جمعے کو مظاہرے بھی ہوں گے, احتجاج بھی کیا جائے گا, پروٹیسٹ کیا جائے گا. پوری دنیا کو پاکستان کے عوام جو ہے وہ بتائیں گے کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا جائے کہ پاکستانی پارلیمنٹ نے, پاکستانی حکومت نے اسرائیل میں فلسطین کی مدد کے لیے جو امدادی سامان ہے وہ بھی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. تو فلسطین کا معاملہ جو ہے وہ پوری دنیا اس وقت اس پر فوکس کیے ہوئے, بہت بڑا معاملہ ہے, اور ایک بار پھر فلسطین پوری دنیا کے اندر موضوع ہے اور اس پر دنیا سپلٹ نظر آتی ہے. جتنی شہادتیں اور جتنی جارحیت اسرائیل نے فلسطین کے اوپر کی ہے, اس کے اوپر لگتا یوں ہے کہ پوری دنیا کے اندر ابھی تک اس طرح کا ایک ریئیکشن نہیں آیا جس طرح آنا چاہیے. فلسطین میں حقوق انسانی اور جس طرح بچوں کی تصویریں آ رہی ہیں, بچوں کی بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں, دل دہلا دینے والی ویڈیو ہیں, مسلم امہ کی طرف سے جو اس پر ریئیکشن آنا چاہیے وہ ابھی تک اس کا جو ہے وہ کہتے ہیں زبانی کلامی تو آ رہا ہے, لیکن پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے, پریکٹیکلی ابھی تک فلسطین کی مدد کے لیے سوائے حماس کے کوئی نظر نہیں آتا, یا حماس کے لیے یا وہ جو دوسرے لوگ ہیں مسلم تنظیمیں جو لبنان میں بیٹھی ہیں وہ وہاں سے اسرائیل کو جواب دے رہی ہیں. تو امریکہ اس میں اہم رول پلے کر سکتا ہے, اور سیز فائر کی بات تو ہو رہی ہے. دیکھیں کہ اگلے چند دنوں میں اگر سیز فائر ہو جاتا ہے تو کم از کم یہ جو وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں اس کا سلسلہ رک سکے گا. لیکن پاکستان عوام جو ہے ان کے دل جو ہے زخمی ہے اور وہ فلسطین کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور کھڑے ہیں ان کے ساتھ.
تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔